السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر 3 کاموں سے منع فرمایا، بلکہ ان کو حرام قرار دیا۔ نمبر 1، کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2، کسی کو تانے دینا۔ نمبر 3، کسی شخص کا برا نام رکھ کر اس کو اس نام سے پکارنا۔ اب یہ آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں سے منع فرمایا ہے اور ان کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1، کہ کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2، کسی کو تانے دینا کہ تو فلاں ایسا ہے ویسا ہے، تو تیری والدہ ایسی، تیرا باپ ایسا، تو ایسا۔ اور تیسرا، کسی کو برا نام دے کر پھر اس نام سے اس کو پکارتے رہنا۔ تو دوستو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان 3 کاموں سے تم توبہ نہیں کرو گے نا تو تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ ہو۔ دوستو، ان میں سے پہلا کام ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ قرآن کریم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا تمسخر، یعنی تمسخر امیز سلوک کرنا جس سے دوسرے کو اپنی تحقیر محسوس ہو، تذلیل محسوس ہو۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بنایا ہے اور سب انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لہذا کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، تقوی ایک ایسی چیز ہے جو ایک کو دوسرے پر فوقیت دلانے والی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر فوقیت ہے ایک کو دوسرے پر، لہذا کسی کا مذاق اڑا کر اس کی تذلیل کرنا یا اس کی تحقیق کرنا دوستو اللہ جل شانہ کو بہت ناپسند ہے۔ کیونکہ جب کسی شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک سبب مذاق اڑانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرے سے بڑا اور افضل سمجھتا ہے اپنے آپ کو، میں تو اعلیٰ درجے کا آدمی ہوں اور جس کا مذاق اڑا رہا ہوں وہ ذلیل اور حقیر آدمی ہے۔ اس سبب سے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی دل میں لانا اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل و اعلیٰ سمجھنا، یہ بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہ تکبر ہے جس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی تو میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بڑائی زیب نہیں دیتی، اور جو شخص فرمایا میری اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا مذاق اڑانے کا دوستو یہ ایک پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے کہ مذاق انسان کیوں اڑاتا ہے؟ مذاق اڑانے کا دوسرا سبب دوستو دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اول تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں، کچھ پتہ نہیں کل تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کس بات پر اتراتے ہو؟ کیا اپنی دولت پر اتراتے ہو؟ ارے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لے۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دولت میں کھیلتے ہیں، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو فقیر ہو کر رہ گئے اور سب کچھ جاتا رہا۔ کیا اپنی صحت اور قوت پر اتراتے ہو؟ ارے یہ صحت اور قوت نہ جانے کتنے دن کی ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ واپس لے لیں۔ بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا حملہ ہو جائے اور پھر چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہو، لہذا کس بات پر اتراتے ہو؟ اترانے کا کوئی موقع نہیں، بلکہ اللہ جل شان جو نعمت تمہیں عطا کی ہے
اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرو اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت پر اترا کر اور تکبر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو تحقیر شروع کر دو اور دوسروں کا مذاق اڑانا شروع کر دو۔ کس بات پر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ دولت پر، عزت پر، شہرت پر، صحت و قوت پر، علم پر، کس چیز پر انسان ناز کرے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہیں واپس لے لیں۔ دوستو، ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام بخشا تھا۔ وقت کے ولی اللہ تھے۔ ایک دن بیٹھے تحریر لکھ رہے تھے، تحریر مکمل کرنے کے بعد دستخط کرنا چاہ رہے تھے تو دستخط کرنے میں کچھ دیر لگے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو، انسان کے علم کی حالت یہ ہے کہ آج جب بھی دستخط کرنا چاہ رہا تھا تو میں بھول گیا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دستخط کروں، حالانکہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ دستخط کرتے تھے، اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے میں لگے کہ کس طرح دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتے رہتے کہ تم اپنی کسی صلاحیت پر اترانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جب ہم چاہیں صلاحیت کو واپس لے سکتے ہیں، لہذا کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس پر انسان اترائے اور اس کے نتیجے میں اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے۔ یہ زبردست دوستو دھوکہ ہے۔ ایک بزرگ غالباً حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو گزرتے گزرتے ایک شخص کسی بدخصلت انسان نے ان کو برا بھلا کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں، اور اس نے حضرت سے کہا کہ تم کتے سے بھی بدتر ہو۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرید نے کہا کہ حضرت یہ شخص آپ کی شان میں اتنی گستاخی کر رہا، آپ کو کتے سے بدتر کہہ رہا ہے۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی التفات ہی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا میں اس کو جواب دوں، اس لیے کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں کہ میں واقعتاً کتے سے بدتر ہوں یا نہیں، اس لیے کہ یہ پتہ تو مجھے اس وقت چلے گا جب میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی تب تو یہ کہہ سکوں گا کہ واقعی میں کتے سے بہتر ہوں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی اور جنت کا پروانہ نہیں ملتا بلکہ جہنم کا دھڑکا لگا ہوا ہے، اگر خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے تو پھر میں کتے سے بدتر ہوں گا، اس لیے کہ کتے کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، اس کو جہنم میں بھی نہیں ڈالا جائے گا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا تو یہ شخص واقعتاً ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں کتے سے بدتر ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تم چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لو، کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر پہنچو، کسی ملک کے سربراہ بن جاؤ، صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، ساری دنیا تمہارے ہاتھ چومنے لگے، تمہاری تعظیم کرنے لگے، لیکن حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی کہ واقعی تم تعظیم کے مستحق ہو یا نہیں۔ لہذا کس بات پر اکڑتے ہو، کس بات پر اتراتے ہو؟ لہذا اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح دوستو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس کی وجہ سے دوسرے کا مذاق اڑانا، ارے کس بنیاد پر دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہے اور غریب ہے؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس غریب لوگوں کے لیے بڑے درجات رکھے، جن کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقرب بندہ قرار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ غریب لوگ امیروں کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص کے پاس جتنی دولت ہے اس کو اتنا ہی حساب زیادہ دینا ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، نہ ان کو چور کا ڈر نہ ان کو سانپ کا ڈر، ان کے پاس تو دولت ہی نہیں تو حساب و کتاب کس کا دیں؟ لہذا اگر کوئی شخص دیکھنے میں غریب نظر آ رہا ہے تو وہ حقارت کے لائق نہیں، کیا پتہ تمہیں وہ دنیا و آخرت میں تمہیں کتنا پیچھے چھوڑ گیا۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر مٹی جمی ہوئی ہے، جب وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو لوگ دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ مثلا اگر قسم کھا لے کہ بارش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ بہرحال اگر سامنے سے دیکھنے میں کوئی شخص غریب نظر آ رہا ہے تو اس کی غربت اور فقر کی وجہ سے کبھی بھی اس کو حقیر مت سمجھنا، اس لیے کہ درجے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ جانے تم سے کتنا بلند و بالا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، دولت ہے، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے جو تمہاری دولت سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو مالی اعتبار سے کم درجے کا دیکھو گے تو اس کو حقیر مت جان، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کسی برائی یا کسی گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ کو اور اس برائی کو حقیر سمجھو، لیکن اس آدمی کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ اس کا وہ عمل جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بے شک گناہ ہے، برائی ہے، لیکن تمہیں اس کے اندرونی حالت کا کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور اس کے گناہ اور اس کی برائی کا کفارہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کا بھی اعتبار سے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنے کی کوشش نہیں، اور جب حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں تو دوستوں مذاق اڑانے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے یہ بھی فرما دیا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کچھ بعید نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے بدرجہ بہتر، اور نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے اور نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ یہاں یہ بھی وضاحت بھی کر دوں کہ یہاں مذاق سے مراد وہ مذاق ہے جس میں دوسرا انسان اپنی ذلت محسوس کرے اور اس مذاق سے اس کے دل شکنی ہو، اس سے اس کے دل ٹوٹے، ایسا مذاق کرنا حرام ہے۔ البتہ دوست احباب آپس کی بے تکلفی میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں جس سے کسی کا دل نہیں دکھتا اور جس سے کسی کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہوتی، ایسا مذاق منع نہیں بلکہ جائز ہے، اس لیے کہ اس سے کسی کی تحقیر یا تذلیل مقصود نہیں بلکہ دل خوش کرنا مقصود ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے جب تک اس مذاق میں جھوٹ شامل نہ ہو۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا مذاق کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، تو وہ رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ فرمانے لگے آپ نے جی فرما دیا کہ آپ جنت میں نہیں داخل، بوڑھی عورت جنت میں نہیں داخل ہوگی تو میں جنت میں نہیں جا سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں داخل ہوگی بلکہ جوان ہو کر جنت میں داخل ہو تو وہ خوش ہوگی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مذاق کیا اور اس دل لگی کے لیے، تو اس طرح کا مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی ایسا اونٹ دے دے جس پر میں سواری کر سکوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہم تمہیں ایک اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ صاحب کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ میں تمہیں دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ آپ نے مذاق کے طور پر یہ بات ارشاد فرمایا، کتنی لطیف بات ہے کہ اس میں کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، اس کے ذریعے تھوڑی سی دل لگی اور خوش طبعی بھی ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی مذاق ثابت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی تھا جس کا نام زاہد تھا، دیہات میں رہتے تھے اور کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ آتا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں آیا، اس کا رنگ کالا تھا، سیاہ فام تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاطفت اور خوش طبعی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سامنے زاہد کھڑے اور ان کی قربان جائے اور ان کی پشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی، اس لیے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ پیچھے سے خاموشی سے ان کے قریب گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پر دست مبارک رکھ دی اور یہ آواز دینا شروع کر دی کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا بھائی، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ شروع میں وہ گھبرا گئے کہ معلوم نہیں مجھے کس نے پکڑ لیا، لیکن جب آواز پر غور کیا تو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور آپ نے مجھے اس طرح پکڑا ہوا ہے
تو وہ اور زیادہ اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے متصل کرنے لگے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اس غلام کو بیچیں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا